بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، ان کی صحابیت اور ان کی رضائے الہی کی طلب۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں نے مختصر سی بات پچھلے جمعہ سے پچھلا جمعہ کی تھی، اور اس کے بعد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب بیان کرتے ہیں۔ آج کا یہ جمعہ یہ جماعت الاخری کا آخری جمعہ ہے، اس لیے آپ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ تمام صحابہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بلال حبشی تک تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ اور تیسری نمایاں خصوصیت یا وصف ان کی یہ تھی کہ ان کا ہر نیک کام صرف اور صرف اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تین خصوصیات صحابہ کرام میں موجود تھیں، صحابی تھے، عاشق رسول تھے، اور ہر نیک عمل کے لیے اللہ کی خوشنودی کے طالب رہتے تھے۔ یہ تمام صحابہ میں یہ مشترک چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں سے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آپ کے صحابی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ نماز قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ بھی قرآن سے ثابت ہے، ماہ رمضان کے روزے بھی قرآن سے ثابت ہے، حج بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری بات، عشق رسول۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ اس لیے سارے صحابہ عاشق رسول ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق رسول ہے، ان کا عشق رسول بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن نے گواہی دی کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ تیسری بات کہ ہر صحابی جو بھی نیک کام کرتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔
رضا الہی کی طلب ہر شخص کے سینے میں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی گواہی دے دی کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ جلیل القدر شخصیت ہے کہ ان کا ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سب سے پہلے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام قبول کیا، مردوں میں سے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی جتنے بھی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یا جتنے بھی باقی صحابی ہیں، سب نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی کا معنی ساتھی، صحابی کا معنی ساتھی۔ تو 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، لیکن ان تمام صحابہ میں صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مدینہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ کی غار ثور میں گئے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ حاجی یوسف، جبل نور، جبل نور، وہاں جبل نور میں ہے غار، اسے کہتے ہیں غار ثور۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کافر تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے تو غار کے منہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اپنا جال وہاں بچھا دے۔ اس نے اپنی جال تن لیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھی سراغی کہتا ہے، سراغ رسان، جو یہ پاؤں کے نشان کو جو پہچانتے ہیں، بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں کھوجی، انہوں نے کہا کہ بھی ان کا نشان تو یہاں تک پہنچتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ غار کے اندر ہے، لیکن اگر غار کے اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا، لیکن یہ جالا تو بدستور موجود ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ کافر غار تک پہنچ چکے، ان کے قدم نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ کیا؟ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ گھبراہٹ کیا تھی؟ یہ گھبراہٹ نہیں تھی کہ میری جان خطرے میں ہے، سمجھ لیا؟ عربی میں حزن اور خوف اس میں فرق ہے۔ یہاں لا تحزن فرمایا، لا تخف نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ گھبراہٹ اس لیے نہیں تھی کہ میری جان خطرے میں ہے، گھبراہٹ اس لیے تھی کہ میرے محبوب کی جان خطرے میں ہے۔ عشق رسول یہ تھا نا، عشق رسول کے اس مقام پر تھا۔ قرآن مجید بس عام لوگ پڑھتے ہیں شخصی طور پہ، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا حقیقی پیغام کیا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر بڑے اسرار اور رموز موجود ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا لا تخف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت دیکھی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، تم نہ ڈرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، نہیں، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابوبکر میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصیبت کے وقت وفادار دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ دوست باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی، کہ وفادار دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑ لے، وہ وفادار دوست ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کی کیفیت معلوم کر لی کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ جی دل میں یہ تھا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے آپ نے ان کے دل کی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کے عشق کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحزن، میرے بارے میں نہ گھبراؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس میں کیا فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ارشاد فرما رہے تھے۔ جی وجاہت صاحب کا لفظ ہے، کس کا؟ حضرت عمر فاروق بھی صحابی، لیکن صحابیت قرآن سے ثابت نہیں۔ حضرت عثمان بھی صحابی، صحابیت قرآن سے ثابت نہیں۔ حضرت علی بھی صحابی، صحابیت قرآن سے ثابت نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی، صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ جی سارے صحابہ کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، قول رسول سے ثابت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان تمام صحابہ کرام میں سے واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور جن کا عشق مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے پوری زندگی ہمیں کیا سبق دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا؟ آج ہمارے اس خطاب میں اٹلی سے ارشاد صاحب تشریف لائے، بیلجیم سے وجاہت صاحب آئے، جرمن سے احمد صاحب آئے، تو آپ سب لوگ یہ پیغام لے کر جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق کا پیغام لے کر جاؤ۔ وہ پیغام کیا تھا کہ جو بھی کام کرو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ نماز پڑھے تو اس نیت سے کہ رب راضی ہو جائے، اس نیت سے نہیں کہ فلاں آدمی راضی ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ رب راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس نیت سے کہ رب راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ رب راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بھی نیک عمل کرے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور جب یہ نیت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو مجھے راضی کرے گا، آخرت میں میں تجھے راضی کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ جو بھی غلام، پہلے غلام ہوتے تھے نا مکہ میں، عرب میں لونڈیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، جو بھی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، آپ کی غلامی اختیار کرتا تھا، تو اس کا مالک اس کو زد و کوب کرتا تھا، اس کو مارتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، ایذا دیتا تھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اس پر سختی کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوتا تھا تو آپ اس کے مالک کے پاس جاتے تھے کہ تم اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پہ سختی کر رہے ہو، بولو کتنی قیمت لینی ہے؟ جی وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ قیمت لگاتا تھا۔ آپ اس غلام کو خرید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سختی اور تکلیف برداشت کی ہے، میں نے اس کو خرید کر لیا اور خرید کر کے آپ گواہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس طرح کئی غلام انہوں نے خرید کیے اور خرید کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے فرمایا بیٹے تم غلاموں کو خرید کرتے ہو، یہ غلام انتہائی کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر،
کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف العمر ہوتے ہیں، تم اچھے موٹے تازے طاقتور غلام کو خرید کر کے آزاد کیا کرو. کل کو اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو کم از کم تمہارا ساتھ تو دے سکے. جی لوگ یہی کوشش کرتے ہیں نا آج کل کے دور میں کہ وہ ایسے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو کل کو کسی پریشانی میں ہمارا ساتھ دے، ہماری مدد کرے. ایسی بات ہے، ڈنڈی پٹی والا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے والد صاحب نے کہا آپ کو ایسے غلام خرید کرنا چاہیے جو ڈنڈی پٹی والے ہوں، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، پہلوان ہوں، بہادر ہوں، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دشمنوں کے حملے کے وقت آپ کی مدد کر سکیں. آپ نے ارشاد فرمایا میرے والد میں ان غلاموں کو جو خرید کر کے آزاد کرتا ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، میں اس لیے خرید کرتا ہوں تاکہ رب راضی ہو، میرا رب راضی ہو جائے. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واللیل کی، بولو بھئی، سورہ واللیل کی یہ آخری آیتیں نازل فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ ابوبکر کون ہے؟ اتقا ہے. کیا ہے؟ اتقا. اتقا کا معنی بہت زیادہ متقی پرہیزگار، بہت زیادہ متقی پرہیزگار. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ابوبکر صدیق اتقا ہے، اور جو بھی اتقا ہوگا وہ جہنم سے آزاد ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب عتیق بھی ہے. کیا نام لقب ہے؟ ایک لقب ہے صدیق. کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط لفظ ہے. جب حضرت ابوبکر کے ساتھ لفظ یہ آئے گا تو صدیق آئے گا، سواد کے نیچے زیر ہو جائے. صدیق. صدیق کا معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. آنکھیں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے. اسی لیے یہ لقب بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کو عطا فرمایا، صدیق. اور ایک ہے صدیق. کیا؟ صدیق. سواد پر زبر اور دال کے نیچے زیر، شد نہیں ہے. اس کا معنی ہے دوست. کیا معنی؟ صدیق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اور صدیق کا معنی دوست. تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، صدیق نہیں ہے. میں کبھی کبھی یہ سنتا ہوں، یہ چینلز پہ پروگرام اور اسے بات بیٹھے ہوتے ہیں جی، ان کو بہت بڑا سکالر، مذہبی سکالر سمجھ کے ان کو دعوت دیتے ہیں تو کئی لفظ غلط بولتے رہتے ہیں. ابوبکر صدیق. حضرت عمر کا نام کیا ہے؟ بولو. ہاں آپ کا نام کیا ہے صحیح؟ عمر. بولیں عمر. اور یہ سکالر بول رہے تھے عمر فاروق. جی عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. عمر فاروق یہ غلط لفظ ہے. عمر لفظ نہیں ہے آپ کا. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. عمر نہیں ہے، عمر. عمر فاروق. اسی طرح اسلام مذہب نہیں ہے. بولیں اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ مذہبی سکالر بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام. یہ سب غلط ہے. سمجھ آ رہی؟ تو آپ کا ایک لقب ہے صدیق. صدیق کا معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اور آپ کا ایک لقب ہے عتیق. عتیق کا معنی آزاد. اللہ نے گواہی دی قرآن پاک میں کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اللہ اکبر. یعنی جنتی ہے.
اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ غلاموں کو اس لیے نہیں آزاد کرتے کہ ان کا ان پر احسان ہے، بلکہ یہ اس لیے آزاد کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حاجی جی حضرت ابوبکر صدیق نے تو فرمایا میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے غلام آزاد کرتا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو مجھے دنیا میں راضی کرتا ہے تو قیامت کے دن میں تجھے راضی کروں گا۔ یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ہجرت میں بھی آپ کا ساتھ دیا، دنیا میں بھی آپ کا ساتھ، قبر میں بھی آپ کے ساتھ دیا اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ دیا۔ امام راضی گزرے ہیں، ان کا نام ہے فخر الدین۔ کیا نام ہے ان کا؟ فخر الدین۔ سردی نے سب کو اپنے اپنے گھروں میں بند کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخت سردی میں گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو اس وضو کی برکت سے ہر وضو کے قطرے سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ہم سردی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ بھی جہاں سے لگایا ہوا ہے شیخ صاحب نے ہیٹر، اور یہ سب کی طرف اللہ کرے گرمائش پہنچ رہی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے آپ نے، کئی جلدوں میں آپ کی تفسیر ہے، عربی میں آپ کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے جس کو زیادہ علم مل جاتا ہے وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ علم کو ہضم کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، باپ کو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، نہ باپ کی پرواہ نہ استاد کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں۔ زیادہ علم غرور پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے جسے زیادہ علم مغرور نہیں بناتا، اس کے اندر تواضع انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر تھے اور مناظر بھی تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ ساری اتنی عمر گزر گئی ہے، آپ مرید نہیں ہوئے، ہاں مرید نہیں ہوئے، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کے مرید ہو جائیں۔ تو دل میں یہ خیال آتا تھا میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی غلامی اختیار کرنے کی، کسی کا مرید بننے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں اتنا امیر ہو گیا ہوں، دولت مند ہو گیا ہوں، کیوں میں کسی کا مرید بنوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، مرید کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مرید ہونا صحابہ کی سنت ہے۔ یہ جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت داتا صاحب ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری ہیں، یہ سب مرید تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جو مرید نہیں ہوتا پھر شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے۔ جی ملا شیخ لہو فالشیطان شیخ لہو، جس کا پیر نہ ہو شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے یہ شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا مرید ہونے کی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ نہیں بھائی، سب لوگ بڑے بڑے لوگ مرید ہوئے تو تم بھی مرید ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ولی اللہ تھے جن کی بہت زیادہ شہرت تھی، مشہوری تھی، ان کا نام تھا نجم الدین کبریٰ۔ کیا نام تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے،
ولی اللہ تھے. عرض کیا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری ایک شرط ہے، اگر آپ منظور کر لیں گے تو میں مرید کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ بتائیں کیا شرط ہے. تو حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کے سینے میں جتنا علم ہے، جتنا علم آپ کے سینے میں ہے، پہلے ہم آپ کے اس علم کو نکالیں گے پھر آپ کو مرید کریں گے. انہوں نے عرض کیا حضرت یہ علم تو میرا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ ہتھیار ہے. اسلام کا جو بھی دشمن اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس علم کے ذریعے میں اس کے اس اعتراض کو دور کر دیتا ہوں. اگر یہ سارا علم نکل گیا تو میں تو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. حضرت نے ارشاد فرمایا میری شرط یہ ہے، اگر یہ شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے مرید کروں گا، اور اگر منظور نہیں ہے تو بھاگ جائیں آپ یہاں سے. امام فخر الدین رازی واپس چلے گئے. مرید نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے. میرے استاد صاحب تھے حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان والے. ان کو امام فخر الدین کی یہ تفسیر کبیر کہتے ہیں اس کو، یہ زبانی یاد تھی. اور جب وہ کتاب کرتے تھے تو ساری اس تفسیر کے سارے حوالے دیتے تھے، اور یہ منطقی بڑی لاجک والی تفسیر ہے. کبھی کیفیت دیکھیے جب آدمی مرتا ہے، اس کی جو سانس نکل رہی ہوتی ہے، پاؤں سے اس کی سانس نکلتی ہے ایسے ایسے، تو سکرات لگی ہوئی تھی. تو اس وقت شیطان آیا. جب آپ پر موت طاری ہو رہی تھی تو شیطان ان کے سامنے آیا. کس کے؟ امام فخر الدین رازی کے. امام فخر الدین رازی سے کہا امام فخر الدین رازی جاؤ بھی ساتھ جاؤ. ساری عمر تم اسلام کی تبلیغ کرتے رہے رفیق، اور ساری عمر کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہے اللہ، ایک خدا ہے. توحید کی تبلیغ کرتے رہے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ ہے. کیا اللہ ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام فخر الدین رازی نے دلیل دی. بھئی اس کے جواب میں قرآن کی آیت تو نہیں پڑھنی تھی نا، کوئی منطقی اور لاجک والی دلیل دینی تھی. آپ نے ایک دلیل دی. شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے، اس نے ان کی اس دلیل کو رد کر دیا. پھر آپ نے دوسری دلیل دی، اس کو بھی رد کر دیا. تیسری دی، اس کو بھی رد کر دیا. چوتھی دی، اس کو بھی رد کر دیا. 99 دلیلیں دی. کتنے؟ 99 دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے، خدا 99 دلیلیں دی. اور اس نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا. اب جب مقابلہ ہوتا ہے نا دو آدمیوں کا آپس میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے یا تو اس کی بات مان لیں اور آپ شکست کھا جائیں، یا آپ اپنی بات منوا دیں وہ آدمی شکست کھا جائے. تو 99 دلیلیں دیں اور سب کو ریجیکٹ کر دیا اس نے. تو امام رازی کو شکست ہو رہی تھی کہ نہیں؟ اور اگر شکست ہو جاتی تو دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جاتی، ایمان سلامت نہ رہتا نا. اسی وقت حضرت نجم الدین کبریٰ کی شکل سامنے آئی. سامنے شکل آئی. آپ نے ارشاد فرمایا فخر الدین کہہ دو میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ کہنا ہی تھا کہ شیطان بھاگ گیا.
شیطان؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اے فخر الدین تم میری بارگاہ میں چند لمحات کے لیے آئے تھے، چند لمحات کے لیے آئے تھے، ہم نے ان لمحات کی لاج رکھی اور تمہارے ایمان کو بچا لیا۔ شیخ کی پیر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ پوری زندگی میں آپ ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں۔ یہ ایک بد نصیبی ہوتی ہے کہ آدمی مرید ہونے کے بعد پھر رابطہ نہ رکھے، سبق حاصل نہ کرے، اپنے معاملات کو بیان نہ کرے، لیکن مرتے وقت اگر شیخ کامل ہے تو اس کے ایمان کو بچا لے گا اور مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہی امام فخر الدین رازی انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ عشق رسول دیکھیے، آپ نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازے پہ لے جانا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، تو اس حجرے کے دروازے پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ جی اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا میسج دیا ہمیں؟ یہ میسج دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور جو بھی کوئی بات کرے تو آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کو کہہ رہے ہیں نا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سن رہے ہیں، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ رکھا گیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ رفیق تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ عرض کی گئی تو اندر سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بزرگ متقی پرہیزگار صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت سے ہمارے سینوں کو منور کیا ہوا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔